یہ لاٹھی معجزات کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لاٹھی معجزات کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لاٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اس سے پہلے موسیٰ کی لاٹھی معجزات ہے نہ ہارون کی لاٹھی کرتی ہے. یہ تب شروع ہوا جب خدا نے ان میں کیا ڈالی؟ معجزات کی قدرت ڈالی. ہالےلویا. میرے عزیزوں، جیسا کہ میں نے پچھلے سنڈے آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ آج ہم نے کس کے متعلق سیکھنا ہے؟ آسا کے متعلق، لاٹھی کے متعلق سیکھنا ہے. خداوند کی کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے. اپنی بائبلیں کھولیں، زبور 2 اور اس کی خداوند کی کلام میں سے 7ویں آیت میں. خداوند کی کلام میں یہ مرقوم ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خدا نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا، اور تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. آمین. ہالےلویا. اب سب سے پہلے ہمیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ آسا ہوتا کیا ہے. آسا کیا ہوتا ہے؟ آسا کیا ہوتا ہے؟ آسا لاٹھی کو کہتے ہیں جو آپ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، استعمال کرتے ہیں. آج کے دور میں بوڑھے لوگ آسا کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے لوگ لاٹھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم عہد حقیق میں دیکھیں تو یہ جو لاٹھی ہے نا، یہ بوڑھے لوگ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کوئی اور بھی ہے جو یہ آسا استعمال کرتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے اختیار والے. کیا کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آسا استعمال کرتے ہیں. آج آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے بشپ آرچ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دراصل وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے. کیا ہے؟ ان کے پاس اختیار ہے. اسی طرح سے بائبل مقدس میں ہم کئی نبیوں کو دیکھتے ہیں جو آسا کے یعنی کہ لاٹھی کے باعث جو ہے نا وہ بڑے بڑے معجزات کرتے ہیں، بڑے بڑے معجزات کرتے ہیں. اس طرح سے خداوند کی کلام میں سے ابھی ہم ابتدائی سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو خداوند کی کلام میں مرقوم ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا تھا نا، تو ایک بندہ چنا گیا. کون تھا وہ؟ کون تھا؟ موسیٰ. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا کر ایسے ایسے بادشاہ سے بات کر، اسے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگوں کو جانے دے. موسیٰ کہتا ہے کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرتا. خدا نے موسیٰ کو معجزات کا اختیار دیا خروج 4 باب میں. لیکن موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند تو کسی اور کو بھیج دے، خداوند تو کسی. اب موسیٰ کو جو اختیار خدا نے کیا دیا تھا کہ تو اپنی لاٹھی کو پھینک اور یہ لاٹھی کیا بن جائے گی؟ سانپ بن جائے گی. جب موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکتا ہے وہ سانپ بنتی ہے. تو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو کیا کر، اس کی دم سے اس کو، اور وہ دوبارہ لاٹھی ویسے بن جاتی. ہالےلویا. اب یہاں پر یہ کام، یہ اختیار کس کو بخشا گیا؟ یہ مین لیڈر جو ہے اس پورے جو پروجیکٹ کو، اس آزادی کی، اس جو ہے نا بغاوت کو کون ہیڈ کرے؟ کون ہیڈ کرے؟ لیکن موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند تو کیا کر کسی اور کو بھیج دے. جب یہ بادشاہ سے بات کرتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں جانتا، اور موسیٰ کہتا ہے کہ خدا کسی اور کو کر. تو خدا کہتا ہے کہ تیرا بھائی کون آ رہا ہے؟ ہارون تجھ سے ملنے آ رہا ہے، اور وہ تجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوگا. تو یہ ساری بات اس سے کہہ دے. اور آپ کو بتاتا چلو کہ جو یہ لاٹھی پھینک کر اس کو سانپ بنانے والا یہ معجزہ کیا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ کیا یہ موسیٰ کی لاٹھی سے ہوا تھا؟ کس کی لاٹھی سے ہوا تھا؟ نہیں، خدا نے استعمال کس لاٹھی کو کیا تھا؟ خدا نے ہارون کی لاٹھی کو استعمال کیا. جبکہ پہلے یہ اختیار کس کی لاٹھی میں ڈالا گیا تھا؟ موسیٰ کی لاٹھی میں ڈالا گیا. لیکن بعد میں خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ آپ سب کے لیے پڑھنا چاہوں گا، غور سے سنیے گا. اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئے. ہالےلویا. یہاں پر ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ لاٹھی جو ہے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اور بائبل میں جب ہم عہد حقیق میں دیکھتے ہیں نا تو یہ لاٹھی معجزات بھی کر رہی ہے. آسا جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ معجزات کر رہا ہے. پہلے یہ جو
लाठी है, ये जो आसा है, ये सहारा देती है, हमारी नजर में सहारा देती है, लेकिन कलाम में जो आसा हमें नजर आ रहा है ये इख्तियार वाला है। ये इससे पहले मूसा की लाठी मौजज़ात नहीं करती, ये भी याद रखिए, सुन लीजिए। इससे पहले मूसा की लाठी मौजज़ात ना हारून की लाठी करती है। ये तब शुरू हुआ जब खुदा ने उनमें क्या डाली, मौजज़ात की कुदरत डाली। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है ना बात? अब यहाँ पर हमने दो लाठियों के मुतालिक सीख लिया। एक लाठी किसकी है? दूसरी लाठी किसकी है? हारून की। इसी तरह से खुदावंद के कलाम मरकूम है, ये एलीशा का एक जो मौजज़ा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा के साथ अंबिया ज़ादे हैं और वो कहता है कि ये जगह हमारे लिए तंग है, ये जगह हमारे लिए, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो अपने लिए एक नई जगह तैयार करने के लिए जो है ना वो जाते हैं। और खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि जब वो यरदन के करीब पहुंचते हैं तो लकड़ी काटने लगते हैं। क्या काटने लगते हैं? अब लकड़ी काटते काटते क्या होता है कि जो लकड़ी के आगे लोहा लगा होता है वो पानी में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। और होता क्या है, जिस आदमी का वो लोहा गिरता है तो वो चिल्ला उठता है, वो शोर मचाता है कि ये क्या हो गया, मेरे मालिक, ये तो मैं मांग के लाया था, ये तो मैं किसी का लाया था। तो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मर्दे खुदा कहता है कि वो किस जगह गिरा, किस जगह गिरा, और वो क्या करता है, वो आदमी उसको दिखाता है कि इस जगह पर वो लोहा। तो तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग इंसान हैं, कभी लोहे को तैरता हुआ देखा है? हमेशा क्या चीज तैरती है? क्या तैरती है? लकड़ी तैरती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो गया है। जो काम इंसान की सोच, समझ और उसके फहम से, उसकी अकल से बाहर हो, ये काम करने की कुदरत और ताकत कौन रखता है? मेरा और आपका खुदा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाठी मौजज़ात के लिए इस्तेमाल हो रही है, लाठी मौजज़ात के लिए इस्तेमाल हो रही है। लाठी इख्तियार को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? इख्तियार को जाहिर करती है। और आज आप लोग भी देखें, जो बंदा जिसके पास लाठी होगी, जिसने पकड़े होगा कुछ, ठीक है, वो खुद को जोरावर समझता है कि नहीं? जोरावर समझता है कि नहीं समझता? खुदावंद के कलाम में से हमने तीन जो वो हवाले सीख लिए कि लाठी मौजज़ात कर रही है, लाठी इख्तियार को जाहिर करती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि दुनियावी तौर पर तो हमने ये सीखा कि खुदावंद किस किस तरह से आसा को इस्तेमाल कर रहा। क्या कोई रूहानी आसा भी है? बताएं मुझे, बताएं मुझे, क्या कोई रूहानी आसा भी है? बाइबल फरमाती है कि खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और ज़बूर की इस किताब में देखते हैं जहां पर खुदा का बंदा कहता है कि तू उनको लोहे के आसा से क्या करेगा? तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तनों की तरह उनको क्या करेगा? चकनाचूर करेगा।